نماز کو کس طرح ادا کرنا ہے، اس کی جو حیت مخصوصہ ہے، جس حیت مخصوصہ کے ساتھ آپ جہاں نماز قائم کرتے ہیں، رکوع و سجود کرتے ہیں، ایک پوری ترتیب ہے نماز کی، یہ آپ کو حدیث میں ملے گی۔ اب دیکھیں نا، ہم جو نماز کے اندر جو کچھ پڑھتے ہیں، نماز کے اندر جو کچھ پڑھتے ہیں، اس میں ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر قرآن میں نہیں، حدیث میں ملے گا۔ اور اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا پڑھتے ہیں۔ ثنا قرآن میں نہیں آئی، یہ حدیث میں ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد ہم تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ بھی قرآن میں نہیں، قرآن میں یہ حکم ملتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اس سورہ نحل میں اللہ فرماتا ہے مگر جب بھی تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلاوت میں نماز کے اندر پڑھتے ہیں ثنا کے بعد۔ اب یہ جو الفاظ پڑھے جاتے ہیں یہ قرآن میں اس طرح نہیں ملتے، حدیث میں ہے۔ اس کے بعد ہم تسمیہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو سورہ نمل میں چلے 2 مرتبہ آتی ہے، اور ہر سورت کی ابتدا میں بھی آتی ہے سورہ توبہ کے علاوہ۔ اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ قرآن کا حصہ ہے۔ اس کے بعد کوئی سورت ملاتے ہیں، وہ بھی قرآن کا حصہ ہے۔ اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتے ہیں، یہ اللہ اکبر کہنا حدیث ہے۔ پھر رکوع کے اندر جو کچھ پڑھتے تسبیحات، سبحان ربی العظیم، یہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے۔ کم از کم 3 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ جب رکوع سے سیدھے کھڑے ہوتے ہیں اس وقت کیا پڑھتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ بھی قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے۔ اس کے بعد پڑھتے ہیں ربنا ولک الحمد، لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد۔ اس طرح الفاظ حدیث میں آتے ہیں، جیسے بھی پڑھ لیں درست ہے۔ تو یہ بھی الفاظ حدیث میں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے گئے۔ سجدے کے اندر جو تسبیحات پڑھتے ہیں آپ، سبحان ربی الاعلی، یہ بھی قرآن میں نہیں الفاظ، کہاں ہے؟ حدیث میں ہے۔ کم از کم 3 بار پڑھتے ہیں آپ دونوں سجدوں میں ایک رکعت کے، یہ کہاں ملتے؟ حدیث میں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر قیام میں کھڑے جاتے دوسری رکعت میں، یا جو اللہ اکبر کہا یہ بھی حدیث ہے۔ اس کے بعد آپ دوسری رکعت میں جب تشہد میں بیٹھتے، قعدہ کے اندر جو ہم تشہد پڑھتے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ الفاظ بھی قرآن میں نہیں ہے، کہاں ہے؟ حدیث میں ہے۔ پھر اس کے بعد درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جو درود پاک ہم نے پڑھا ہے یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے، حدیث میں ہے۔ اس کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں رب اجعلنی، یہ تو قرآن میں ملتی ہے سورہ ابراہیم کے اندر۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا بھی مذکور ہے، وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ حدیث میں ملے گی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت
واغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ دعا یہ حدیث میں ملتی، یہ بھی آپ رب جاننی کی جگہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں دونوں طرف. یہ الفاظ بھی حدیث میں ملیں گے. یعنی آپ زیادہ حصہ نماز کے اندر حدیث مبارکہ کا پڑھتے ہیں. آپ صرف قرآن پڑھتے، صرف فاتحہ اور سورت، صرف فاتحہ کے بعد سورت ملاتے ہیں. یہ فقط قرآن پڑھتے ہیں آپ ہر رکعت میں، صرف فاتحہ پڑھتے ہیں سورت ملاتے ہیں. تو یہ حصہ قرآن کا ہو گیا. اس کے علاوہ باقی جو کچھ پڑھتے ہیں وہ حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں. یعنی زیادہ حصہ آپ نے قرآن کی نسبت نماز میں کیا پڑھا؟ حدیث کا حصہ پڑھا. تو دیکھیں یہ سارا کچھ آقا علیہ السلام نے بتایا. پھر آپ دیکھیں حج ہے، اللہ نے حج فرض کی ہے. یہ حکم صرف قرآن میں آیا ہے. سورہ ال عمران 4 پارے میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. فرمایا کہ اللہ کے لیے لوگوں پر گھر خانہ کعبہ کا حج فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، مالی طور پہ، جسمانی طور پہ. جس کے پاس طاقت صاحب حیثیت ہے اس کے اوپر حج فرض ہے. اب قرآن نے یہ نہیں بتایا کب حج کرنا ہے، کوئی ٹائم، کوئی مہینہ، کوئی تاریخ متعین نہیں کی. کس دن کرنا ہے، کب آغاز ہے، کب اختتام ہے، کتنی بار فرض ہے، یہ بھی حدیث میں تفصیل ہے. حج کرنے کی پورا طریقہ ڈیٹیل وہ بھی ساری حدیث میں ہے. تو دیکھیں حدیث کی اہمیت، حدیث کی ضرورت کتنی زیادہ شدید ہے کہ ہم حدیث کے بغیر اللہ کے کسی حکم کو صحیح طریقے پہ سمجھ نہیں سکتے. اس لیے اللہ رب العزت نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا ہے، ساتھ حدیث مبارکہ بھی عطا فرمائی ہے. اب دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں، فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ بڑی مشہور آیا ہے کہ تمہارے لیے جو سب سے بہترین زندگی ہے وہ آقا علیہ السلام کی زندگی ہے. سب سے بہترین زندگی گزارنے کا نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، سیرت طیبہ ہے. اور آقا علیہ السلام کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے، قرآن پاک کے معنی کی وضاحت اور احکام کی تعلیم اور تفصیل آقا علیہ السلام کے سپرد اللہ نے فرما دی. سورہ نحل کی آیت نمبر 44 ہے، 14واں پارہ ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، میں کہ یہ ذکر قرآن نصیحت والی کتاب اے محبوب ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی. یہ کس لیے فرمائی؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ کھول کر بیان کریں اسے لوگوں کو، اس کے احکام لوگوں کو وضاحت کے ساتھ کھول کر بیان کریں. لِتُبَيِّنَ، کھول کر بیان کریں اللہ کے احکام. للناس، لوگوں کو کھول کر بیان کرو. ما نزل الیہم، جو قرآن ان کی ہدایت کے لیے اترا ہے. اس کی تعلیمات کو، احکام کو لوگوں کو تفصیل سے بتائیں، سمجھائیں. آقا علیہ السلام کے سپرد کر دیا اللہ نے کہ میرے قرآن کے احکام کی تفصیل آپ نے لوگوں کو بتا.
پھر ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 129 میں میں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میں کہ میرے پیغمبر میرے رسول لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں۔ حکمت سے مراد حدیث ہے، کتاب سے مراد قرآن ہے، حکمت سے مراد کیا ہے؟ حدیث مبارکہ ہے۔ تو فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلمہم، انہیں سکھاتے ہیں، الکتاب، کتاب یعنی قرآن مقدس، والحکمہ، اور حکمت سکھاتے ہیں یعنی حدیث مبارکہ۔ تو یعلمہم، جو معلم ہوتا ہے استاد ہوتا ہے، وہ کتاب کو تفسیر کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ آپ اسکول میں دیکھیں جو استاد پڑھاتا ہے اور وہ کتاب جو پڑھاتا ہے، معلم پڑھانے والے کو ہم کہتے ہیں عربی میں معلم، ٹیچر، سکھانے والا، ٹیچ سکھانا، ٹیچر سکھانے والا۔ تو حضور معلم ہے، جو استاد کتاب پڑھاتا ہے اسکول میں، کوئی بھی سبجیکٹ پڑھاتا ہے، سائنس کا ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، کوئی اور سبجیکٹ ہے، میتھ ہے، جو بھی بک لے لے، کیا وہ صرف ریڈنگ کرواتا ہے؟ بولے کیا ریڈنگ کرواتا ہے؟ جو کچھ کتاب میں لکھا ہوتا ہے بالکل وہی کچھ پڑھ کے اپنے اسٹوڈنٹس کو سناتا ہے؟ کیا سمجھاتا ہے؟ اپنا علم شیئر کرتا ہے، اس موضوع پر جو علم اس کے پاس ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ شیئر کرتا ہے۔ وہ استاد نہیں ہوتا جو فقط کتاب تک محدود رہے، بس ریڈنگ کروا دی، اس کو کوئی ایکسپلین نہیں کیا، وضاحت نہیں کی، کھول کے بیان نہیں کیا اس کتاب میں کیا لکھا ہوا، وہ استاد نہیں ہے، وہ ٹیچر نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام فرمایا انما بعثت معلما، میں کہ اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا، ساری کائنات کا معلم بنا کر بھیجا، ساری کائنات کے حضور ٹیچر ہے، ساری کائنات کو سکھانے والے بن کر رہے ہیں۔ تو سکھانے والا جو ہوتا ہے، جو ٹیچر ہوتا ہے، وہ صرف کتاب کی ریڈنگ نہیں کرواتا، بلکہ جو کتاب کے اندر لکھا ہوتا ہے اس کو کھول کے بیان کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اچھی طرح واضح کرتا ہے اس میں کیا لکھا ہے، ایکسپلینر ہوتا ہے، صرف ریڈر نہیں ہوتا، ریڈ نہیں کرتا، صرف لائنیں نہیں پڑھتا، بلکہ ایکسپلین کرتا، اسے وضاحت کرتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام پہ جو اللہ نے قرآن نازل کیا، اب اس قرآن کو حضور نے فقط خالی جو الفاظ اترے آقا علیہ السلام پر، آیتیں اتری، فقط وہ تلاوت نہیں فرمائی، جن آیتوں کا عمل پریکٹیکل سے تھا وہ عمل پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ جیسے نماز ہے، حکم ہے واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب یہ فقط حکم تھا، کیا تھا؟ حکم تھا۔ آپ اس کا پریکٹیکل اللہ نے ساتھ نہیں اتارا کہ نماز کی حیت کیا ہوگی، شکل و صورت کیا ہوگی، اس کا پریکٹیکل کیا ہوگا، اللہ نے ساتھ نازل نہیں فرمایا۔ اگر فقط قرآن ہی کو نازل کرنا ہوتا، فقط قرآن ہی لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہوتا، تو پھر رسول کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ رسول ساتھ اس لیے بھیجتا ہے، کتابیں ان پہ نازل فرماتا ہے، تاکہ وہ رسول جو اللہ کے احکام ہیں وہ پریکٹیکلی لوگوں کو کر کے دکھائے۔ نبی رسول تو اس لیے آتے ہیں، قرآن تھیوری ہے اور پیغمبر پریکٹیکل ہوتا ہے اس کا۔ تو اگر کوئی چلتا پھرتا قرآن دیکھنا تو آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ کتاب کی صورت میں قرآن یہ ہے جو ہم آپ پڑھتے ہیں، ہماری مساجد میں، گھروں میں ہے، یہ کتاب کی شکل میں قرآن پاک۔
اگر کسی کو پریکٹیکل قرآن دیکھنا ہے، پورے قرآن کی اپنی تفسیر دیکھنی ہے، وہ آقا علیہ السلام کی ذات مقدس ہے، آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے۔ آقا علیہ السلام پریکٹیکل ہیں قرآن کا، چلتے پھرتے قرآن ہے۔ تو اگر ہم حدیث کو معتبر نہیں مانیں گے تو ہم اللہ کی قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان کی تفصیل بہت کم ہے۔ جو زیادہ چیزیں حرام کی گئی آقا علیہ السلام کے فرمودات میں ملتی ہیں، ارشادات میں ملتی ہیں۔ اب گدھا حلال ہے یا حرام بولے؟ قرآن میں نہیں لکھا گدھا حرام ہے، مجھے کہیں نہیں ملا کہ گدھا حرام ہے، کتا حرام ہے، حشرات الارض حرام ہے، درندے حرام، یہ حدیث میں ساری تفصیل ملتی ہے۔ آقا علیہ السلام کی شان اللہ کے قرآن نے بیان کی، سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 157 آیت کا نمبر ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور میں کہ میرا رسول ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے، گندی چیزوں کو ان پہ حرام کرتا ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام کو اللہ نے شارح بھی بنایا، قرآن کا تفصیل بیان کرنے والا، تفسیر بیان کرنے والا، ایکسپلینر بھی بنایا ہے، شارح اور شارع بھی بنایا عین کے ساتھ۔ اگر حدیث رسول کو حجت نہ مانا جائے تو حلت و حرمت کے تمام احکام کے لیے قرآن صرف کافی نہیں ہوگا۔ اب ایک اور بات، قرآن پاک کی بعض آیات ایسی ہیں جن کا کوئی خاص پس منظر ہے، کوئی خاص شان نزول ہے، یعنی وہ آیتیں کس وجہ سے نازل ہوئی، پیچھے واقعہ سبب کیا بنا کہ جس کی وجہ سے قرآن اتر آیا۔ جب تو اس واقعے کو آپ کو نہیں جانیں گے، ان آیات کی تفہیم، تفسیر، مفہوم آپ نہیں سمجھ سکتے۔ ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے، پس منظر جو ہے، وہ پیچھے وہ شان نزول ہے جس کی وجہ سے وہ آیت اتری ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا صحابہ نے حضور سے سوال کیے اور ان کے سوال کرنے پہ قرآن اتر آیا۔ یسألونک عن المحیض یسألونک عن الاحلہ، اس طرح کے قرآن دوسرے پارے میں بہت ساری اس طرح کی آیتیں ملتی ہیں کہ صحابہ نے سوال کیا، اور صحابہ کے سوال کرنے پر قرآن نازل ہو گیا۔ اب صحابہ نے کیا سوال کیا تھا وہ ڈیٹیل حدیث میں ملے گی۔ تو قرآن پاک کے نفس مضمون کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ہمیں شدید ضرورت ہے۔ تو اس طرح بعض مرتبہ مشرکین یا منافقین کی کسی بات کا رد میں قرآن کی آیتیں نازل ہو جاتی تھی۔ اب وہ پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا، مشرکین نے کیا باتیں کی یا منافقین نے کیا ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے قرآن اترا۔ اب قرآن نے وہ ان کا سارا جو عمل ہے یا گفتگو ہے مشرکین منافقین وہ کوٹ نہیں کی، صرف ایک سبب بنا، وہ عمل یا ان کی کوئی گفتگو، اس کی وجہ سے قرآن نازل ہو گیا۔ کبھی کسی آیت میں عہد رسالت میں ہونے والے کسی واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور کبھی صحابہ کے کسی عمل میں تنبیہ یا اس کی تائید میں کوئی آیت نازل ہوتی ہے۔ اس طرح جب وہ اس واقعے کا پتہ نہیں چلے گا کہ تنبیہ صحابہ کے تنبیہ کے ذیل میں آیت نازل ہوئی ہے، وہ جو تفصیل ہوگی وہ حدیث میں ملے گی کہ وہ آیت کیوں نازل ہوئی۔ اگر کوئی تائید میں نازل ہوئی صحابہ کی، وہ تائید کیا تھی وہ قرآن نے کوٹ نہیں کی، حدیث میں ملے گی۔ اب 28واں پارہ سورہ مجادلہ شروع ہوتی ہے، اگر اس کی پہلی آیت آپ پڑھیں
اس کے پیچھے واقعہ کیا تھا. جب تک اس واقعے کو نہیں پڑھیں گے اس آیت کی سمجھ نہیں آئے گی. جو آیتیں اتری ہیں ایک عورت کا کوئی کیس تھا, کوئی مقدمہ تھا جس کی وجہ سے وہ آیتیں اتری. وہ عورت کا کیا معاملہ تھا, مقدمہ کیس کیا تھا, جب تک اس کو نہیں جانو گے آیتیں سمجھ نہیں آئے گی. وہ پورا مقدمہ قرآن نے بیان نہیں کیا. کیس کیا تھا اس عورت کا, وہ حدیث میں ڈیٹیل ملے گی. آج ہم نے پڑھا اس حدیث کی حجیت, اہمیت, ضرورت کتنی شدید ہے. اس کے بغیر قرآن پاک کو کما حق نہیں سمجھ سکتے. اور بہت سارے پھر ایسی باتیں ملتی ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں نہیں آتا. اب اذان پڑھتے ہیں نا, آج تو اذان ہوتی ہے, اب اس اذان کا ذکر قرآن میں نہیں آیا. قرآن میں نہیں ہے کہ نماز سے پہلے اذان دیا کرو, مگر اذان کب سے شروع ہے؟ جب حضور نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی. ہجرت مدینہ کے بعد اذان کا آغاز ہوا تھا اور آج تک جاری ہے. نماز جنازہ ہے, اس کا ذکر قرآن میں نہیں آیا, مگر یہ فرض کفایہ ہے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی احادیث ہے. ہجرت مدینہ سے پہلے جب قبلہ چینج نہیں ہوا تھا, ہجرت مدینہ کے بعد کعبہ بیت اللہ شریف قبلہ بنا تھا. اس سے پہلے مسلمان 17 مہینے کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے, جس کا دوسرے پارے کے اندر ذکر ہے. پہلے 2 رکوع دوسرے پارے کے اسی موضوع پہ ہیں. اس سے پہلے جو مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے, وہ حکم کہیں قرآن میں نہیں لکھا ہوا. یہ حکم لکھا ہوا ہے قبلہ کی تبدیلی کے بعد کا کہ مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ کعبہ کی طرف کر لو. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, تو یہ جو قبلہ بدلا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی خواہش پہ بدلا ہے, آقا علیہ السلام کی چاہت پہ بدلا ہے. میں کہ جو محبوب فَلَنُوَلِّيَنَّكَ, آپ اپنا چہرہ پھیر لیجئے قبلہ, تم اس قبلہ کی طرف ترضاها, جو آپ چاہتے ہیں, جو آپ قبلہ چاہتے ہیں اس کی طرف اپنا چہرہ پھیر لیجئے. ہم جمعہ کا خطبہ پڑھتے ہیں پڑھتے ابھی پڑھیں گے. جمعہ کا خطبہ پڑھتے, عیدین کا خطبہ پڑھتے ہیں. عیدین کی نمازوں کا ذکر بھی قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں. بڑی چھوٹی پڑھتے نہیں پڑھتے, وہ قرآن میں کہیں ذکر نہیں آیا. کہاں آیا ہے؟ حدیث میں آیا ہے. آپ دیکھیں جمعہ عیدین کے خطبے کا ذکر کہیں قرآن میں نہیں ہے, مگر یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. کیا ہے؟ عبادت ہے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارک, حضور کے ارشادات ہیں. ایک دفعہ جمعہ کا خطبہ ہو رہا تھا, اسی وقت کیا ہوا, ایک قافلہ آیا. کچھ لوگ خطبہ چھوڑ کے چلے گئے, اس قافلے کی طرف متوجہ ہو گئے. وہ جو قافلہ آیا تھا دھیان سارا ادھر ہو گیا لوگوں کا. آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, اس پہ قرآن کی آیتیں نازل, سورہ جمعہ کی آیت پر 11 نازل ہوئی. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً, جب انہوں نے کوئی تجارت دیکھی, او لہوا, یا کوئی کھیل دیکھا, انفضوا الیہا, تو اس کی طرف چل دیے. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, اے محبوب تمہیں اکیلا خطبے میں چھوڑ کے چلے گئے. آگے اللہ فرماتا ہے قل, اے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دے, ما عند اللہ, جو اللہ کے پاس ہے, خیر من اللغو ومن التجارہ, کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس کھیل اور تجارت سے کہیں زیادہ بہتر ہے, کہیں زیادہ بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین,
اور اللہ سب سے اچھا رزق دینے والا ہے، اللہ کا رزق سب سے اچھا ہے۔ اب دیکھیں قرآن نے اس واقعہ کا ذکر کیا ہے کہ صحابہ نے جب وہ قافلہ آیا خطبہ چھوڑ کر چلے گئے، اب یہ جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں آپ، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اشارہ آیا ہے، اشارہ اس شکل میں آیا کہ جب صحابہ نے حضور کو اکیلا خطبے میں چھوڑ دیا، باہر چلے گئے، قافلے والوں کی طرف چلے گئے، تو پھر قرآن نے کوٹ کیا کہ تمہیں خطبہ میں اکیلا چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ سورۃ جمعہ کے آیت نمبر 11 میں نے پڑھی ہے، 28ویں پارے میں سورۃ جمعہ۔ بات کرنے کا مقصد یہ، آیت پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آقا علیہ السلام کو خطبہ میں اکیلا چھوڑ کے صحابہ چلے گئے، آقا علیہ السلام خطبہ جمعہ دے رہے تھے، اب اللہ کے قرآن میں اس کا کہاں ذکر ملتا ہے؟ سوال یہ ہے، وہ خطبہ جمعہ کا ذکر قرآن میں کس آیت میں ملتا ہے؟ کسی آیت میں بھی نہیں تھا، کسی آیت میں بھی نہیں ہے کہ خطبہ جمعہ دیا کرو۔ یہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کا عمل ہے۔ تو دیکھیں ہم نے یہ 4 چیزیں پڑھی، اذان قرآن میں نہیں، دوسرا ہم نے پڑھا نماز جنازہ قرآن میں نہیں ہے، اس کے علاوہ بیت المقدس کو جو قبلہ بنانے کا ذکر ملتا ہے، پہلے مسلمان خانہ کعبہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ یہ حضور کی سنت تھی، عمل تھا، یہ وحی خفی تھی، وحی جلی قرآن ہے، وحی خفی حدیث ہے، حضور کی سنت ہے۔ پھر جمعہ اور عیدین کے خطبے کا ذکر قرآن میں نہیں آیا کہ یہ خطبہ پڑھا کرو جمعے کا، عیدین کا۔ یہ کیا سارا کیا حضور کی سیرت ہے، حضور کا اسوہ ہے۔ تو قرآن نے کیا فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میں کہ لوگوں سن لو، اگر کوئی بہترین زندگی گزارنا چاہتا ہے، خوشحال زندگی گزارنا چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے، تو صرف ایک ہی سیرت ہے جو بہترین زندگی ہے، بہترین آئیڈیل ہے، وہ آقا علیہ السلام کے ساتھ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ قرآن ہے، سورہ احزاب کے آیت نمبر 21 ہے۔ اس میں تو آقا علیہ السلام کی ذات کو اللہ نے فرمایا کہ جڑ جاؤ، آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنی سیرت اوڑھنا بچھونا، اپنی زندگی کا ہر عمل حضور کی سیرت کے مطابق گزارو۔ اگر قرآن ہی فقط کافی ہوتا اس امت کے لیے، پھر یہ آیت نہ ہوتی، وہ فرمایا کہ تمہارے آقا علیہ السلام کی زندگی کافی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح فہم و شعور نصیب فرمائے، گمراہی سے، بد عقیدگی سے بچائے، جو قرآن و سنت کے اندر تعلیمات ہیں اس کے اوپر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ ما علیہ الا البلاغ۔